بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 58 قصہ روزہ رسول پر آخری حاضری۔ جب حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام ان تمام ملاقاتوں سے فارغ ہوئے تو مدینہ الرسول کے در و دیوار کو دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہوئے اور نہایت بے بسی کے عالم اور حسرت و یاس کے لہجہ میں عرض کرتے ہیں: اے پیارے سردار، یا رسول اللہ، پیارے نانا جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نہایت مجبور ہو کر آپ کے جوار اقدس سے جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان ظاہری جدائی ہو رہی ہے، باطنی تو نہ ہونے والی ہے۔ یہ ظاہری جدائی اس لیے ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں حسین یزید بن معاویہ فاسق و فاجر کی بیعت کروں، اور اگر میں ایسے شخص کی بیعت کر لوں تو کافر ہوتا ہوں، اور اگر انکار کرتا ہوں تو قتل ہوتا ہوں، اور مجھے خود قتل ہونے کا تو ڈر نہیں۔ ہاں، البتہ آپ کے شہر مدینہ الرسول کی اہانت کا خطرہ ہے۔ اس مجبوری عمل کی بنا پر میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری طرف سے حضور آخری حاضری کا سلام ہو۔ اس حالت میں روزہ اطہر سے لپٹ گئے اور اس حال میں دیکھا کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر سینہ اقدس سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور فرمایا: اے فرزند حسین، ان قریب ظالم تجھے بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالیں گے، اور تیرے خاندان اہل بیت پر بھی مصائب آئیں گے، اور اہل بیت کے چھوٹے بڑوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ بہشت تمہارے لیے آراستہ ہے، اس میں تمہارے اور تمہارے رفیقوں کے درجات عالیہ ہیں جو شہادت عظمیٰ کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتے۔ بیٹا، صبر و رضا پر قائم رہنا اور میرے دین پر داغ نہ آنے دینا، اور جام شہادت کے بعد میرے پاس آ جاؤ گے۔ میری دعا ہے، اے اللہ، میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ بلند ہوا اور عزم، ہمت و استقامت اور بلند ہو گیا، اور وہاں سے آخری ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے روزہ اطہر سے جدا ہوتے ہیں۔ اگلا قصہ جنت البقیع پر آخری حاضری۔ حضرت امام حسین اسلام اس کے بعد جنت البقیع میں تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے۔ قبر کو دیکھنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام قبر اطہر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے عرض کیا: اے پیاری امی جان، آپ کا نازوں کا پلا ہوا حسین، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور، وہ حسین جس کی ذرا برابر آپ تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے، اب وہ حسین مجبور ہو کر مدینہ طیبہ سے جا رہا ہے۔ امی جان، آج سے پہلے قبر پر حاضر دے کر دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا، دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں مجبور ہوں، اور اب آپ کے لاڈ اٹھانے والے حسین کی آزمائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امی جان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری جان چلی جائے لیکن نانا جان کے دین پر داغ نہ آنے پائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کلمات طیبات کے عرض گزار آخری ہدیہ سلام کر کے جنت البقیع سے رخصت ہوئے۔ اگلا قصہ مدینہ منورہ سے جدائی۔ عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی اپنی کتاب شام کربلا میں لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام مدینہ منورہ چھوڑتے وقت جب اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوں گے، صلاۃ السلام عرض کر کے رخصت و اجازت طلب کی ہوگی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خون بہار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی، قلب حزین صدمہ جدائی فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا، اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے: کندھوں پہ چڑھا کے کھلانے والے نانا، آغوش رحمت میں محبت میں لے کر لوریاں سنانے والے نانا، ماتھے رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان اور اشک بار ہوں، اس لیے کہ آپ کا مقدس شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ شہر
جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روضہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔